قرآن کریم کی 2 مقام کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت فلسطین کے نہتے مسلمان انتہائی ظلم کا شکار ہیں۔ وہاں کی خواتین جن کے گھر اجڑ گئے، بچے یتیم ہو گئے، لوگوں کے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، یہاں تک کہ اسپتالوں کو بھی ٹارگٹ کر کے منہدم کیا گیا۔ اس وقت کی صورتحال انتہائی کربناک اور دردناک ہے کہ ایک تو اوپر سے بمباری ہے تو کفار ایک ایک کر کے ہم پر حملہ آور ہوگا، یہاں تک کہ ہم تن و تنہا رہ جائیں گے، اور اس وقت ہم پھر چیخیں گے، پکاریں گے مسلمان بھائیوں کو، لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ لیبیا کو دیکھ لیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ عراق کو دیکھ لیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ شام کو دیکھ لیں، اس کا کیا حال بن گیا ہے۔ کشمیر کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان 20 سال سے جلتا رہا اور تمام اسلامی ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ یہ کئی واقعات اس وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اگر ہم بھی ایسے ہی خاموش تماشائی بنے رہے تو کفار تو یہ چاہتا ہے کہ جو مدینے کے بعد دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے وہ پاکستان ہے، اس کو کب اور کس وقت ختم کیا جائے۔ لیکن یہ تو اللہ کی مدد اور نصرت ہے پاکستانی اور مسلمانوں کے ساتھ کہ کفر کے ابھی تک یہ عزائم پورے نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو یہ طاقت ابھی تک نہیں دی، ان کے اندر یہ ہمت اور جرت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ ملک پاکستان، اسلامی ملک پر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچائیں۔ بہرحال فکر کی بات ہے اور انتہائی فکر کی بات ہے کہ ہر مسلمان سوچے کہ ہمارے ساتھ کفر کے کیا ارادے ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلامی ممالک کو تباہ کرنے کے عزائم اور ارادے کیا ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہم اس حدیث کا مصداق ہوں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بغیر جہاد کے ارادے کی دنیا سے رخصت ہوا تو وہ منافقین کی لسٹ میں شمار کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہو اور اس کے دل کے اندر جذبہ جہاد نہ ہو تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین کی صفت ہے۔ کیوں کہ جب جہاد کا اعلان ہوتا تو منافقین جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے، وہ ہیلے بہانے بنا کر دائیں بائیں ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں ہمیں لڑنا نہ پڑ جائے، ہمیں نقصان مل جائے گا۔ تو مسلمان کے دل کے اندر اپنے مظلوم بھائی کی مدد کے لیے، اسلامی مملکت کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جذبہ جہاد ہونا ضروری ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یوں سمجھ لیے ہم کامل مسلمان نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں سب سے بڑے با اخلاق شخصیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہیں۔ صاحب کردار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہیں۔ خوش مزاج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہیں۔ منصف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہیں۔ دنیا کے تمام کمالات، تمام نیک صفات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر اتمہا درجے موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہود نے کبھی بھی اسلام سے وفاداری نہیں کی،
یہود نے کبھی بھی مسلمانوں سے وفاداری نہیں کی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ کہ اے لوگو ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ تم یہودی یا نصرانی نہ بن جاؤ۔ اگر تم یہودی اور نصرانی بنتے ہو تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر تم کہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن یہودی مجھ سے راضی ہو جائے گا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یوں سمجھوں کہ میں ہوں مسلمان لیکن میری تابعداری فرمانبرداری نصارہ سے ہوگی، وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شرط لگا دی قرآن نے، وہ شرط کیا لگائی؟ حتیٰ تتبع ملتہم کہ جتنی مرضی تم وفاداری کر لو، کاروبار کے نام پر کر لو، طاقت کے نام پہ کر لو، خوشامد کے نام پہ کر لو، خوف کے نام پہ کر لو، جس نام سے مرضی ہے تم اس کی تابعداری کر لو، حتیٰ تتبع ملتہم جب تک ان کا مذہب قبول نہیں کرو گے وہ تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اللہ کا قرآن کس کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات کو، اور یہ حکم عام ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور پھر فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ فرماتے ہیں ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اس کے علاوہ تو کسی مذہب پر چلنا ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت تو صرف یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کر کے اس پر چلا جائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اللہ فرما رہے ہیں لوگو اگر باوجود جاننے کے، باوجود علم آ جانے کے، باوجود سمجھنے کے تم نے ان کی تابعداری اور فرمانبرداری کی، اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہوگے اور آخرت میں بھی ذلت کا شکار ہوگے۔ اب قرآن کریم کی آیتیں ہمیں کہہ رہی ہیں اے لوگو یہود اور نصارہ کا طریقہ چھوڑ دو، ان کے لباس کا طریقہ چھوڑ دو، ان کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دو، ان کو خوش کرنا چھوڑ دو، ان کا خوف دلوں سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسے نہ کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم دوستو، جو مذہب سب سے محبوب شخصیت، سب سے با اخلاق شخصیت کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائے گی؟ جو مذہب، جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیک نیتی کا ارادہ نہیں کر سکتی، وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیسے کرے گی؟ حالانکہ اخلاق میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور صرف یہ نہیں، یہود کی دشمنی ذرا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اللہ کریم نے اپنے حکم کے ذریعے اس کا اثر زائل کر دیا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اسلام کی دعوت نہ پھیلا سکیں اور دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ دوسری مرتبہ کوشش انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر دیا، اور وہ زہر اتنا سخت تھا کہ حضور علیہ السلام کھانے پہ بیٹھے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی بھی تھے، تو اس صحابی نے لقمہ منہ میں ڈال دیا اور ڈالتے ہی وہ شہید ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے لقمہ اٹھایا، ابھی زبان کے ساتھ ہلکا سا لگایا تو اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو گیا، آپ نے اس کو فوراً واپس کر دیا۔ لیکن اس کا اثر اتنا سخت تھا کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، 14 دن بیمار تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا کھانے میں، جو صرف میری زبان کے ساتھ ٹچ ہوا تھا، اس زہر کا اثر آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری جو حیات والی نبض ہے وہ کٹ رہی ہے۔
تو حکمی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی موت عطا کی۔ اور ایک موقع یہودیوں نے ایسا بنایا کہ مسجد بنائی، اور وہ مسجد، اس کو قرآن نے مسجد ضرار کہا ہے۔ منافقین نے مسجد بنائی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لے آئیں، اس کا افتتاح کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاد کی تیاری پہ تھے، پیغام بھیجا کہ ابھی نہیں آ سکتا، انشاءاللہ واپسی پر آ کر افتتاح کروں گا۔ قرآن کی آیتیں ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یہ پڑھ لیجئے گا آپ حضرات۔ اگر میں تفصیل بیان کروں گا تو وقت گزر جائے گا۔ اس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے محبوب، یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ ضرار ہے، یہ شرارت کا مرکز بنا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، آپ یہاں پر جا کر افتتاح نہ کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں اس مسجد کی اینٹ کو اکھاڑ دیں، اور اس کو صرف اکھاڑے نہیں بلکہ اس کو جلا کر راکھ کر دیں۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا، اور اس موقع پر یہودیوں کی پلاننگ یہ تھی کہ انہوں نے ایک شخص کا ذمہ لگایا کہ آپ اوپر چڑھنا دیوار پہ، اور ایک بڑا پتھر رکھا کہ نبی علیہ السلام جب اس مسجد میں داخل ہوں گے تو تم اوپر سے پتھر کو دھکا دینا، وہ نبی علیہ السلام کے سر پہ لگے گا تو حضور علیہ السلام فوت ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی یہودیوں نے یہی سازشیں کی۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، قرآن کی آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ پڑھیں تو اس آیت میں واضح طور پر اللہ فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اے لوگو تم پاؤ گے اشد الناس عداوت، سختی، مقابلے میں، دشمنی میں سب سے زیادہ کس کو پاؤ گے؟ آمن الیہود، ایمان والوں کے مقابلے میں، ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ دشمن تم یہودیوں کے پاؤ گے۔ والذین اشرکوا، اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یعنی اسلام کے دشمنوں میں، مسلمانوں کے دشمنوں کے صف اول کے جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج فلسطین کے اس دن تک، مظلوم بچوں کی شہادتوں تک، مردوں کی شہادتوں تک، خواتین کی شہادتوں تک، سب سے زیادہ سخت مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں، اور یہ قرآن نے ہمیں کھول کر بتا دیا۔ اور پھر فرمایا وَلَتَجِدَنَّ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جو نصارہ ہیں وہ بنسبت یہودیوں کے کچھ کم ہیں۔ اور اس کی مثال نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کو جب نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، وہ نصرانی تھا تو اس نے فوراً قبول کر لیا۔ ہرقل روم کو جب بھیجا تو اس نے بھی نرم مزاجی سے کام لیا۔ شاہ مصر کو بھیجا، نبی علیہ السلام نے جب دعوت اسلام دی تو اس نے بھی نرم مزاجی کے ساتھ قبول کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، یہودیوں کے جتنے سردار تھے، نبی علیہ السلام نے کعب بن اشرف سمیت کئی لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ بات ماننا تو دور کے بعد اپنی تمام زور اور طاقتیں اسلام کے خلاف استعمال کی، مسلمانوں کے خلاف استعمال کی، نبی علیہ السلام کی ذات کے خلاف استعمال کی۔ میرے محترم دوستو، یہ یہود اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ انہوں نے آپ کے قریب ملک افغانستان، جہاں ایک اسلامی مملکت بن چکی تھی، یہ کہتے ہیں ہمارا سیٹلائٹ نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہم رات کو بھی فضائے حدود میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اتنا مضبوط نظام ہے تو دن دہاڑے تمہارے ملک کے اندر جہاز داخل ہوئے، 9/11 کا واقعہ ہوا، تو اس وقت تم نے کیوں نہ دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ لیکن مختصراً بات یہ کہوں، یہ ایک بہانہ تھا، اور وہ بہانہ بنا کر انہوں نے افغانستان کا سقوط کیا، وہاں لاکھوں مسلمانوں پر بمباری کی اور اسلامی مملکت کو اکھاڑنے کی کوشش کی۔ لیکن میں پھر آپ سے یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں،
لیکن اگر مسلمان متحد رہے، قرآن کہتا ہے کہ مومن تم ہی غالب رہو گے۔ اگر مسلمان اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر چلے اور اپنی نبی علیہ السلام سے وفاداری کریں، صحابہ کے ایمان جیسے ایمان کو بنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، تو 20 سال افغانستان سپر پاور سے لڑنے کے باوجود آج پھر اپنی حکومت قائم کر بیٹھا ہے۔ آج آپ چلے جائیں، وہاں پر کوئی ڈکیتی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، قاضی نظام ہے، وہاں پر حدود ہیں، وہاں پر سزائیں ہیں۔ جو اسلام اور شریعت کے خلاف کام کرے گا، قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ مسلمان متحد رہے، مسلمان متفق رہے، اللہ نے دوبارہ ان کو غلبہ عطا کر دیا ہے۔ اگر ہم متحد نہ رہے، متفق نہ رہے، تو شام کی طرح ہمارے حالات بن جائیں گے، لیبیا کی طرح ہمارے حالات بن جائیں گے، عراق کی طرح ہمارے حالات بن جائیں گے، افغانستان کی طرح ہمارے حالات بن جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کریں یہودیوں کے خلاف، اس مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں اور دل میں یہ جذبہ پیدا کریں، ارادہ کریں، اللہ سے نیت کریں، تنہائی میں کریں، یہاں بیٹھ کر میرے سامنے نہ کریں، اللہ سے تنہائی میں ارادہ کریں اور اپنے بچوں کے جذبے بھی بنائیں کہ یہود اور نصارہ کے خلاف ہم جہاد کریں گے یا نہیں انشاءاللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، فلسطین کے مظلوم بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان مردوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم جہاد کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ، ہم تیرے محبوب کے اس منبر پر بیٹھ کر، آپ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ پر ایمان ہے، تیرے محبوب کا کلمہ پڑا ہے، میرے اللہ تو ہمیں ہمت دے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کا بدلہ لے لیں، عراق کے مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لیں، شام کے مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لیں۔ اللہ تو ہماری مدد اور نصرت فرما، میرے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ میرے اللہ ہم بے بس ہیں، تو ہمیں اتحاد عطا فرما، تو ہمیں متحد بنا دے، تو ہمارے اندر جذبہ ایمانی پیدا فرما دے، جذبہ جہاد پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری ان باتوں کو قبول فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔